دنیاوی حوث نے انسان کو ایسا گمراہ کر دیا کہ ہر انسان پیسے کی لالچ میں انسان نے اپنی انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور نہ جانے کتنے انسان جنہوں نے دنیاوی حوث، دنیاوی لالچ کے خاطر اپنے عزیز و اقارب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنے دوست ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، صرف دنیاوی ایک لالچ کی بنیاد پر، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ جس کو حاصل کیا جائے اگر وہ چیز دائمی ہو، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دنیا کے میں کیا پڑھنا، اس کا کیا لالچ کرنا، یہ تو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوٹی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہی دنیا بے وفا ہوتی ہے، اور یہی دنیا میں ہی چھوٹ جاتی ہے۔ باقی انسان خالی ہاتھ ہی جاتا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی۔ کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے بہت اچھا کہا تھا، اور لکھنے والوں نے بہت اچھا لکھا تھا کہ جس کفن کو انسان پہنتا ہے اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، جس قبر میں انسان دفن کیا جاتا ہے اس میں کوئی تاخا نہیں ہوتا، نہ کوئی اس قبر میں الماری ہوتی ہے، نہ کوئی تجوری ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے کتنا جھوٹ، فراڈ سب کچھ کرتا ہے، اپنے غرور، گھمنڈ، غریبوں کا مال چھینتا، یتیموں کا مال چیتا، بیواؤں کی چیزوں پر قبضہ کرتا، غریبوں کی پراپرٹی کو ہڑپ کر لیتا ہے، اپنی تجوری تو بھر لیتا ہے، لیکن یہ تجوری تمہاری قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ یہ تجوری نہ تمہاری قبر میں رکھی جائے گی، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری دولت قبر میں رکھی جائے گی، صرف تمہارے ہی گھر والے تمہیں قبر میں رکھ کر چلے آئیں گے۔ ہر انسان مرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میں نے ان کے لیے کتنا مال جمع کر پایا، نہیں جمع کر پایا، کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے بچے کیا کریں گے، یہ ساری باتیں ذہن میں سوچتا ہے۔ لیکن میرا ان لوگوں سے ایک ہی پیغام ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا، تو پہلے یہ سوچ لے کہ تو جو مرا ہے تیرا قبر میں کیا ہوگا۔ ہر انسان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں جو مرا ہوں، میں دنیا سے گیا ہوں، میرا قبر میں کیا حال ہوگا۔ جو ڈگا ماری کی ہے، جو چوریاں کی ہیں، غریبوں کے مالوں کو چھینا ہے، غریبوں کے دلوں کو دکھایا ہے، اپنی منمانی کی ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لینا چاہیے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا، میرا کون مددگار ہوگا، میرا کون حامی ہوگا، مجھے کون قبر کی دقتوں پریشانیوں سے بچائے گا۔ لیکن انسان یہ ساری باتیں جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو گلی چوراہے پر انسان جب نکلتا ہے تو اپنے آپ سے، اپنے سے بڑے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ میں سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور تمام لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ 4 دن کی زندگی، 4 روزہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا ہے، ایسی چیز سے انسان بنا ہے۔ اگر انسان اسی پر غور کر لے کہ میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، تو شاید کہ اس کا شرم سے سر نہیں اٹھے گا۔ انسان اس چیز سے پیدا ہے جس چیز کا حکم شریعت میں ہے کہ بدن پر لگ جائے تو بدن بھی ناپاک ہو جائے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے۔ ایسی گندی چیز سے انسان کا وجود ہے، اس کے بعد بھی ہمارا تمہارا غرور و گھمنڈ کس بات کا ہے۔ ایسی ناپاک چیز سے انسان کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے۔ انسان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت ہے ہی کیا، ہماری حیثیت ہے ہی کیا، ہمیں کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں غرور کس بات کا، ہمیں گھمنڈ کس بات کا۔ جانا تو